بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ معزز سامعین، آج ہمارے یہ اسلامی کورس کی دوسری کلاس ہے۔ اس کلاس میں ہم ایمان کی مختصر سی تشریح پڑھیں گے۔ ایمان کی تشریح میں جو ہم جس عبارت کی وضاحت کریں گے وہ عبارت حدیث جبرائیل علیہ السلام میں مذکور ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سوال کے جواب میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی تھی۔ پچھلے سبق میں بھی میں نے اس حدیث مبارکہ کا حوالہ دیا تھا۔ یہ ایک ایسی حدیث مبارکہ ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انٹرویو لیا، جس کی بنا پر بڑے ہی اچھے اور پیارے اور سادہ انداز میں اسلام کا، دین کا بنیادی خاکہ، بنیادی تعارف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے دنیا والوں کے سامنے پیش کروا دیا۔ اس حدیث مبارکہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو دوسرا سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا وہ یہ تھا کہ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان کی حقیقت بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ ایمان کی حقیقت وہ یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ اور اس کے مبعوث کردہ رسولوں پر ایمان لاؤ اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور اسی طرح اس کی مقرر کردہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ یہ ہے ایمان کی حقیقت جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سوال کے جواب میں ذکر فرمائی۔ اب اس حدیث مبارکہ میں جو اللہ کے نبی نے ایمان کی حقیقت بتلائی، اس میں جن چند امور کا ذکر کیا ان کی مختصر وضاحت کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا ان تؤمن باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب، اس کی وضاحت یہ ہے کہ اس بات کا عقیدہ بنا لیا جائے، اس بات کو دل اور جان سے تسلیم کیا جائے کہ اللہ رب العزت ایک ایسی ذات ہے، ایک ایسی ہستی ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے برحق ہے۔ وہی وہ ذات ہے جو عبادت کی، پرستش کی لائق اور مستحق ہے۔ اس کا نہ کوئی ہمسر ہے، نہ اس کا کوئی ہم پلہ ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ یہ ایمان باللہ کی مختصر سی وضاحت ہے۔ اتنا عقیدہ رکھنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر جو اللہ کے نبی نے جس بات کا ذکر کیا ان تؤمن باللہ وملائکتہ، کہ ایمان بالملائک، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی پیدا کردہ ایک مخلوق ہے جن کو ہم ملائک بھی کہتے ہیں، اردو میں ان کو فرشتے کہا جاتا ہے۔ فرشتے اللہ رب العزت کی نورانی اور لطیف مخلوق ہے، اور یہ کیسی مخلوق ہے؟ یہ ایسی مخلوق ہے، یہ اللہ رب العزت کی بالکل بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت کی بندگی، اللہ کے دیے ہوئے احکامات کو بجا لانا، یہی ان کا کام ہے۔ خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کی تعریف کرتے ہوئے ذکر فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ یہ اللہ رب العزت کے احکامات کی نافرمانی نہیں کرتے، یہ وہی کام کرتے ہیں جن کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہوتا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر جس بات کا اللہ کے نبی نے ذکر فرمایا تھا ایمان باللہ میں، ایمان بالملائک کے بعد وہ تھا ایمان بالکتب، کہ اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لایا جائے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ اس بات کو بھی دل و جان سے تسلیم کیا جائے، اس بات کا بھی عقیدہ بنایا جائے کہ اللہ رب العزت نے وقتاً فوقتاً بہت سے پیغمبروں پر کچھ آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، جن کی تعداد
104 ہے، تو وہ تمام کتابیں برحق تھیں، اللہ رب العزت کا وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ تھی، اور ان میں سے 4 کتابیں جو عظیم تر ہیں وہ ہے تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ پھر ان میں سے بھی سب سے بڑھ کر قرآن پاک ہے، جو قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا، نجات کا ذریعہ ہے، جو اللہ نے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ تو ایمان بالکتب کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لایا جائے، ان کو برحق سمجھا جائے، اور ان میں جو احکامات دیے گئے تھے ان کو بھی سچ مانا جائے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر اللہ کے نبی نے جس امر کا ذکر کیا تھا وہ تھا ایمان بالرسل، کہ اللہ کے رسولوں پر ایمان لایا جائے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اول الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سے پیغمبر، بہت سے انبیاء، بہت سے رسول مبعوث فرمائے، تو ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ سب برحق تھے، سب اللہ رب العزت کے فرما بردار تھے، اللہ کے دیے ہوئے احکامات کو بجا لانے والے تھے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے۔ اور پھر ان میں سے بھی سب سے بڑھ کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں، ان تمام انبیاء کے سردار، اور جن کی شریعت، جن کا دین، جن کا اسلام دائمی ہے، اور تمام زمانوں کے لیے، تمام زبانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے ہے، اور قیامت تک کے لیے ہے۔ اس سے پہلے جو انبیاء کرام تھے وہ اپنے زمانے کے ساتھ، اپنے علاقے کے ساتھ اور مخصوص لوگوں کی طرف مبعوث کیے جاتے تھے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کی طرف مبعوث فرمائے گئے۔ تو ایمان بالرسول کی مختصر سی وضاحت یہ تھی۔ اس کے بعد جس امر کا ذکر کیا وہ تھا ایمان بالیوم الآخر، کہ آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ اب آخرت کا دن کیا ہے؟ مرنے کے بعد سے لے کر دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے برپا ہونے اور جنت میں داخل ہونے تک کا جو زمانہ ہے، اس کو آخرت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ تو ایمان بالیوم الآخرہ کا مطلب یہ ہوا کہ اس بات کا عقیدہ بنا لیا جائے کہ جو انسان کا مرنے کے بعد پھر قبر میں جا کر حساب کتاب کا ہونا، وہاں پر سزا جزا کا ہونا، اسی طرح دوبارہ اٹھایا جانا، سور نفخہ میں پھونکا جانا، اور اسی طرح حساب کتاب کا، اعمال ناموں کا تقسیم ہونا، اور جتنے بھی امور احادیث سے، قرآن پاک سے ثابت ہے مرنے کے بعد ان سب کو تسلیم کیا جائے، یہ ہے ایمان بالآخرہ کا مختصر سا مطلب۔ اب آخری امر جس کا اللہ کے نبی نے ذکر فرمایا تھا وہ تھا کہ تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، کہ اللہ کی مقرر کردہ اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان لایا جائے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ اس بات کو بھی دل و جان سے تسلیم کر لیا جائے، اللہ رب العزت نے جتنے بھی دنیا میں کام ہو چکے، ہو رہے ہیں یا ہوں گے، ان سب کو پہلے سے لکھ رکھا ہے، اور سب کاموں کا اللہ رب العزت کو پہلے سے علم تھا۔ اس کو تقدیر کہا جاتا ہے۔ اب تقدیر کے عقیدے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ انسان اگرچہ اللہ رب العزت کے علم میں سب کچھ پہلے سے ہے، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے انسان کو مختار بنایا ہے، انسان کو اختیار دیا ہے۔ انسان مجبور اور مضطر نہیں ہے کہ جب اللہ کو سب کچھ پہلے سے علم تھا تو پھر انسان کو کوئی قصور نہیں، بلکہ اللہ نے علم کے ساتھ ساتھ انسان کو اختیار بھی دیا ہے، اپنے علم ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کو بھی مختار بنایا ہے، اس کے سامنے اچھائی اور برائی دونوں کو رکھ دیا اور اس کو اختیار دیا کہ وہ اچھے راستے پر چلے یا برے پر چلے۔ اب اچھے پر چلے گا تو اللہ کے فضل کا، جنت کا مستحق ٹھہرائے گا، اور اگر وہ اس کے برعکس راستہ ہدایت کو، سیدھے راستے کو چھوڑ کر الٹے راستے پر گمراہی کو اختیار کرتا ہے تو پھر وہ سزا کا مستوجب ہوگا، جہنم میں جائے گا۔ یہ ہے تقدیر پر ایمان لانے کا مختصر سا مطلب۔ تو یہ ایمان کی مختصر سی تشریح تھی، یہی ہمارا آج کا دوسرا سبق تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسلام کی، دین کی صحیح فہم نصیب فرمائے اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔